شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، اور کیا چاہیے بھائی؟ ایسا کون سا کاروبار ہے آپ کے پاس؟ ملٹیپلائی بائی 10، اور اللہ کی رحمت کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے نا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ صبح سے شام اللہ کی رحمت ہی مجھ پر برستی رہے، گھر سے نکلوں پھر بھی رحمت، واپس جاؤں پھر بھی رحمت، آفس پہ بیٹھوں پھر بھی رحمت، کاروبار میں برکت، تو درود پاک پڑھو نا بھائی، یہ تو فارمولہ ملا ہوا ہے آپ کو۔ لیکن اس کے آگے جو حدیث کا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ ذرا سوچو نا، کاندھے سے کاندھا کس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے، صفحے درست کر لیجیے۔ اس کا مطلب جو بالکل میرے ساتھ ہوتا ہے نا، میرا کاندھا تو اس سے چھوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں میں جنت میں ایسے ساتھ لے جاؤں گا کہ میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو رہا ہو۔ تو 1000 بار درود پاک میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو بہت زیادہ ٹائم ہم فضول باتوں میں موبائل فون پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنت کے کچھ دروازے ہیں، روزہ رکھنے والے کو باب الصیام سے جنت میں بلایا جائے گا، نماز پڑھنے والے کو باب الصلاۃ سے جنت میں بلایا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے جنت میں بلایا جائے گا۔ نبی پاک نیکیاں بتاتے جاتے اور بتاتے کہ یہ نیکی کرنے والے کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان میں وہ صحابی بھی موجود تھے، کہتے حضور مجھے جنت میں کس دروازے سے داخلہ ملے گا؟ آقا فرماتے تم وہ ہو کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی ہستی کہ جنت کا ہر دروازہ انہیں بلائے گا۔ ایک اور بات پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، آسان لفظوں میں اچھی عادتیں 360 ہیں۔ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ان میں سے کوئی ایک اچھی خصلت اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس اچھی خصلت کی برکت سے اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور کوئی میرے اندر بھی خصلت ہے، 360 اچھی عادتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ان 2 حدیثوں سے اندازہ کرو کہ وہ پرسنالٹی کیسی ہے، ان کا مقام کیسا ہے، ان کا مرتبہ کیسا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے حدیث پاک کا خلاصہ ہے ان ہستی کے بارے میں، ان شخصیت کے بارے میں، کہ ان کا ایمان ایسا ہے، ایمان مضبوط ایسا ہے کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جن کا میں نام لے رہا ہوں اگر ان کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری امت کے ایمان سے زیادہ ان کا ایمان وزندار ہو جائے گا۔ اب یقیناً جان گئے ہوں گے کہ کوئی اور نہیں، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، جتنی ان کی شان بیان کی جائے کم ہے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ لوگ جب بھی کہتے ہیں ان کا نام ابو بکر تھا، ان کا نام ابو بکر نہیں تھا، ابو بکر ان کی کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ اور نبی پاک سے ان کی دوستی بڑی پرانی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 20 سال تھی نا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔
عمر بھی ملتی تھی، طبیعت بھی ملتی تھی، طبیعت میں شرافت بھی تھی، بتوں کی پوجا اچھی نہیں لگتی تھی، برے کاموں کے قریب پہلے ہی نہیں جاتے تھے، اور نبی پاک جیسی پاک ہستی نظر آئی بس آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، دوستی بڑی پکی ہو گئی۔ نبی پاک نے تو 40 سال کی عمر میں جا کے اعلان کیا، اعلان نبوت، مگر یہ 20 سال سے نبی پاک کی رفاقت میں رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے محلے میں رہتے تھے، تو نبی پاک سے گویا روزی ملاقاتیں ہوتی تھی، تو بڑا کمال کا ساتھ نبی پاک کا ان کا گزرا ہے۔ بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، واقعات تو اتنے ہیں کہ ہم ساری رات ان کے بارے میں بیان کرتے رہے کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ملٹی ڈائمنشن شخصیت ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب 360 خصلتیں ان کے اندر ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بیان کر دی جائیں کہ کوئی ایک ہم بھی اپنا لیں۔ ایسا کیا تھا ان کے اندر کہ نبی پاک فرماتے صدیق اکبر تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں، تو یار کچھ تو ہم اپنا لیں، شاید ایک بھی ہم اپنا لیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم بھی ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے، زندگی راہ راست پر اور صحیح ٹریک پر آ جائے گی۔ تو میں چند باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک جو ہیبٹس ہیں، آپ کے عادات و اطوار ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہمبل تھے، اتنے جس کو کہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ آپ کے محلے میں کچھ بچیاں رہتی تھیں، وہ بچیاں روز آ جاتی صبح اپنی بکریاں لے کر، کہتی چاچا جان بکریوں سے دودھ نکال دیں، آپ بکریوں سے دودھ نکال کر ان کے برتن میں ڈال کے انہیں دے دیا کرتے۔ اب سڈنلی آپ امیر المومنین بن گئے، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیڈر آف دا نیشن بن گئے۔ وہ بچیاں آئی کہتی ہیں اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، اب تو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اب آپ ہماری بکریوں کا دودھ تو نہیں نکال کے دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم میرے رویے میں کسی قسم کا فرق نہیں دیکھو گے، امیر المومنین بن چکے تھے مگر آپ نے ان بکریوں کا دودھ نکالا، برتن بھر کے بچیوں کو پیش کر دیا۔ پہلی عادت میں چاہتا ہوں بیان بھی کرتا جاؤں، ساتھ ہم سیکھتے بھی جائیں، کچھ امپلیمنٹیشن بھی لیتے جاؤ نا۔ کیا عادت تھی؟ مقام بڑا ہوا رویہ چینج نہیں ہوا، عادتیں نہیں بدلی ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا نام ہو جائے، تھوڑی مشہوری ہو جائے، تھوڑا کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، ٹوری بدل جاتی ہے، اسٹائل ہی بدل جاتا ہے، بندہ پرانے لوگوں کو پہچاننے سے انکار شروع کر دیتا ہے، میں کہاں یہ کہاں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم اس آقا کے امتی ہیں، اس اللہ کے حبیب کے امتی جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے فرما دیں، جو اللہ کے عرش پر جا کر رب کے مہمان بنتے ہیں، مگر عاجزی کا عالم یہ ہے کہ حبشی غلام کے گھر جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنے جوتے کا تسمہ خود بناتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کی عادتیں، اور ہم ہیں کہ ہم بدل جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ نے وہ عادتیں اپنانی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں تو عاجزی کو نہ چھوڑنا، کبھی اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دینا۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں نا، سب سے زیادہ جو خطرناک گناہ ہے نا، میں اگر یہ کہوں تو وہ تکبر اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ بتائیں نا کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہوا تھا؟ ویری فرسٹ سن، سب سے پہلا گناہ اگر دنیا میں کوئی ہوا تو وہ تکبر ہوا اور حسد ہوا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ پہلا گناہ تو اسی نے کیا تھا نا، حضرت آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا۔ اس نے کیا کہا تھا رب کو؟ انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہی پرابلم تھا نا اس کو۔ Once in a lifetime he made proud، زندگی میں ایک بار تکبر کیا۔ شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، وہ تو عزازیل اس کا نام تھا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، بڑا چہرہ نورانی تھا اس کا۔ ایک بار تکبر کیا، اس کا چہرہ، اس کی ساری نورانیت لے لی گئی، ساری زندگی عبادت برباد، اور اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ عقل مند لوگ بیٹھے، میں صرف اشارہ کروں گا، جس نے زندگی میں ایک بار تکبر کیا وہ مردود ہو گیا، جو روز تکبر کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو سجدے، کرتے رہو صدقے، تکبر جب تک دل میں ہے نا، ہم نے تو بچپن میں ایک حدیث سنی تھی اور آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا
وہ جنت میں نہیں جائے گا. وائے رائے کا دانا یہ ایگزامپل کے طور پر سمجھایا گیا کہ اتنا سا ہوتا ہے, اتنا سا رائی کا دانا ہوتا ہے, اس لیے ایگزامپل دی گئی. تل جتنا تل ہوتا ہے میں نے دیکھا رائی کا دانا اتنا سا. ارے جس کے دل میں رائی کے دانے ڈاٹ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہوگا, جس کی سٹائل ہی چینج ہو گئی ہے, جس کی باتیں ہی چینج ہو گئی ہیں, میں امیر یہ غریب. انا خیر من, واٹ از دا ڈیفینیشن آف انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہ کہا تھا نا شیطان نے. ہم بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پیسے والا یہ غریب, میں فلاں برادری والا, یہ تو اس کی تو خاندانی کوئی نام ہی نہیں اس کے خاندان کا, میں پڑھا لکھا یہ جاہل, میں مشہور اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں, میری اتنی بڑی اسٹیٹ ایجنسی اس کو کام کرنا نہیں آتا, مجھے 40 سال کا تجربہ یہ کل ابھی آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے, اور یہ روز ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو احساس ہی نہیں ہے. خدا را یاد رکھیے قیامت کے دن حدیثوں میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے کو چیوٹی کی شکل میں لایا جائے گا, اور اس پہ لوگ چڑھ چڑھ کر جا رہے ہوں گے, رونتے ہوئے جائیں گے. نہ کرو پلیز عاجزی, انکساری. اللہ نے دیا تو اور جھک جاؤ. دیکھیں آپ جتنے پھل والے درخت ہوتے ہیں نا, ان کی شاخیں جتنے پھل لگتے جاتے ہیں وہ اور جھکتی جاتی ہے. تنا اور درخت کون ہوتا ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا, سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے پھل لگائے ہیں تو جھکو نا بھائی, عاجزی اختیار کرو, اللہ اور پھل لگا دے گا, اللہ اور برکت ڈال دے گا. اکڑنا نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں اچھا بنایا, ہمیں مالدار بنایا, ہمیں عزت دے دی, ہمیں نام دے دی ہے. ارے اللہ کا شکر ادا کرو, اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بیٹھو, ان کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ یار ہمارے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, ان سے تو بات کرنا بہت مشکل ہے, ان کے تو قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں یہ بھی حال ہے, قریب نہیں بیٹھ سکتے کوئی ہمارے. ہمارا ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ سوچو, نہیں کرتے ایسا. یہ بہت شدید غلطی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا, اتنا عبادت گزار اور اتنا مقبول ہو گیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جدھر جاتا تھا نا اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا تھا, ساتھ بادل بھی ٹریول کرتا تھا. اتنا نیک. ادھر اسی علاقے میں ایک بڑا گناہگار شخص بھی رہتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کتنا نیک ہے اور میں کتنا گناہگار, کتنے گناہ کیے میں ایسا کرتا ہوں اس بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت اس پر برسے گی, کچھ چھینٹے مجھ پر بھی گر جائیں گے, میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھی نیت, توبہ کی نیت, عاجزی کی نیت تھی, اس کی نیت اچھی تھی. وہ جا کر بیٹھ گیا اس نیک بندے, سو کالڈ نیک آدمی کے پاس. جب وہ بیٹھ گیا برابر میں, تو اب نیک آدمی کے دل پر شیطان نے حملہ کیا کہ میں کدھر اور یہ کدھر, میں اتنا نیک کے بادل چلتا ہے, یہ زمانے کا گناہگار بدکار شرابی میرے ساتھ. اب اس نے پتہ کیا کیا اس نیک بندے نے, اس کی دیکھو کیسی بدبختی تاری ہوئی اس پر. اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے, تم کیا کر رہے ہو میرے سامنے, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ پہلی شرمندہ تھا, پہلی اپنے گناہ اس کو یاد آئے ہوئے تھے. بیچارہ شریف آدمی کھڑا ہو کے چلا گیا. جیسی وہ جانے لگا نا, وہ جو بادل سایہ کیے ہوئے تھا نا وہ اس گناہگار کے ساتھ جانے لگ گیا. اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال کو دوبارہ سے شروع کریں. جتنی نیکیاں اس نیک بندے نے کی تھی نا, تکبر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں زیرو کر دی گئیں, ختم کر دی گئیں. اور اس نے جتنے گناہ کیے تھے عاجزی کی وجہ سے, انکساری کی وجہ سے, توبہ کی نیت کی وجہ سے, ہم نے اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. This is difference between bad intention and good intention. اچھی نیت اور بری نیت میں یہ فرق ہے. خدا را اپنے دل میں عاجزی پیدا کرے. صدیق اکبر کی عادتیں اپنانی ہے نا, جنت میں جانے والی عادت ہے نا, پہلی عادت عاجزی. کبھی بھی کسی کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں, مجھے جو دیا ہے رب نے دیا ہے. خدا کی قسم ہم نے راتوں رات زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے, پوری فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے. ارے سیلاب کو دیکھا ابھی ہم نے پچھلے دنوں, لوگوں کا سب کچھ بہ گیا نا. مجھے رب نے بچایا, آپ کو بچایا, شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کس بات پر اکڑتے ہیں؟ اگر کوئی خوبصورت ہے اور اس لیے اکڑتا ہے, ارے منٹ نہیں لگتا ایسی بیماری لگتی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ نے دیا تو شکر ادا کرو کہ مالک تو نے دیا, میرا اپنا کچھ نہیں, بس اس کو زوال نہ لگے. اللہ اس پہ اور برکت ڈالیو. برکت تو جب لگے گی نا جب تو شکر ادا کرو گے, تکبر نہ کریں.
دوسری عادت، اسی پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں، باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کے بیان میں ایٹ لیسٹ میں 3-4 عادتیں آپ کو بتا کے جاؤں، تاکہ کم از کم کوئی ایک بھی اڈاپٹ کر لے، ایک بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لے گا تو زندگی اس کی بہت خوبصورت گزر جائے گی۔ دوسری کتنی خوبصورت عادت تھی کہ حضرت عمر فاروق، اب یہ دیکھیں لوگ کیسے تھے، اتنا بڑا نام، اتنی نیکیاں آلریڈی، جنت کی بشارتیں سب کو ملی ہوئی، پھر بھی نیکیوں کا تڑپ ہی اتنی تھی کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی نیکی کما لوں، جیسے اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا، یہ بھی پروجیکٹ میں بکنگ کرا لوں، اس میں بھی بکنگ کرا لوں، جیب میں پیسے تھوڑے پھر بھی زیادہ پلاٹ بک کرا لیے، بعد میں خود ہی پریشان، ہمارا دل ہی نہیں بھرتا، ہم اتنے کام کر جاتے ہیں، ان کو دل نہیں بھرتا تھا نیکیوں میں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے ایک نیکی کرنی تھی اور کرتے تھے خاموشی سے۔ ایک نابینا خاتون تھی، آپ ان کے گھر پہ جاتے تھے، صبح چلے جاتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، اس کے برتن میں پانی بھرتے، یعنی اس کے گھر کے سارے کام کاج کر کے آپ واپس آ جاتے۔ اس نابینا خاتون کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ تو ویڈی نابینا تھی، کون آ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ اب یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کام کاج سارے ہو گئے، برتن بھی بھرا ہوا ہے پانی سے، گھر بھی صاف۔ آپ حیران، یہ مجھ سے پہلے کون آ کے کر گیا؟ دوسرے دن پھر گئے تو پھر کوئی پہلے کر کے چلا گیا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے یہ کام کون کر رہا ہے؟ تیسرے دن آپ تھوڑا پہلے چلے گئے اور جا کے چھپ گئے، کہ دیکھتا ہوں کون آتا ہے مجھ سے پہلے۔ تو دیکھا کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں اور اس کے گھر کا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ بظاہر تو یہ واقعہ ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے اگر تھیم دیکھیں نا، اس کے پیچھے لاجک دیکھیں، اس کے پیچھے ثواب دیکھیں، دو بڑی اہم باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نمبر 1، ایسی نیکی کی جا رہی ہے جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون آ رہا ہے اور عبادت یہ صفائی کر کے غریب کی مدد کر کے جا رہا ہے، یعنی کسی محتاج کی مدد کی ہے اور جتا کے نہیں کی ہے، بتا کے نہیں کی ہے، بلکہ ایسی نیکی کی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا ہے۔ بھائی جس کی نیکی ہو رہی ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ تو نابینا خاتون ہے، کہ میرے گھر میں امیر المومنین آ رہے ہیں اور جھاڑو لگا کر برتن بھر کے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے آ کر کہ جانتی ہو میں کون ہوں، امیر المومنین ہوں، خیال رکھنا میرا، تیرے گھر کے کام کر کے جا رہا ہوں۔ نہیں، she even don't know، پتہ ہی کوئی نہیں اسے۔ یہ اللہ والے تھے۔ شیطان کا وار کیسا ہوتا ہے، میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ خود غور کرتے جائیں کہ ہاں یار میں نے بھی کہاں مسٹیکس کی ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی آپ نے ماشاءاللہ ہمت کر کے تہجد پڑھ لی، بڑی اچھی بات، لیکن تہجد پڑھنے کے بعد اب صبح اٹھے نا، آفس پہ آئے، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ یار بتاؤں تو کسی کو تہجد پڑھی ہے میں نے، اب کیسے بتاؤں؟ بس یار آج بہت تھک گیا ہوں۔ خیریت؟ کیوں تھک گئے ہیں؟ بس وہ تہجد میں اٹھ گیا تھا نا۔ اچھا سامنے والا کہے گا اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ جی بس الحمدللہ۔ بس اب ادھر دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ میری تہجد ریسیو ہو گئی۔ واٹس ایپ میں بلو ٹک آتا ہے، میسج ریسیو، ہم کہتے ہیں میری نیکی ریسیوڈ ہو گئی۔ بھائی ریسیو نہیں ہوئی، ڈیلیٹ ہو گئی۔ کیوں بتائی آپ نے؟ پوچھئے اپنے آپ سے، کوئی نہ کوئی ہم بہانہ کرتے ہیں کہ میری نیکی پتہ چل جائے۔ میں آج آپ کو اخلاص کی تعریف بیان کر دیتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں the definition of اخلاص، اخلاص یہ ہے، اور اخلاص کیا ہے؟ یہ چابی ہے قبولیت کی۔ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا گناہ پتہ چل جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا، نیکیاں کیوں پتہ چل جائے؟ میں جانوں میرا رب جانے۔ اور دوسرا اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا نا، جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ جتانا نہیں ہے۔ ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی بڑی مسٹیک ہے یہ۔ بھائی یاد ہے نا، نوکری لینے میرے پاس ہی آیا تھا، میں نے دلوائی تھی نوکری تجھے، آج بڑی ریئل اسٹیٹ کھول کے بیٹھا ہے، میرا احسان بھول تو نہیں گیا؟ تجھے قرضہ چاہیے تھا میں نے دیا تھا، بھول تو نہیں گیا؟ 2 پٹی کے چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، بڑا آدمی ہو گیا ہے، میں نے تیرے کو کاروبار پہ دکھایا تھا، لائن کس نے سکھائی تھی؟ میرے پاس نوکری کرتے کرتے آج تو نے اپنی دکان کھول لی۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیکی کی ہے یا احسان جتا رہے ہیں؟ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، آپ کو یہ جو احسان جتانے والے لوگ ہیں نا ان کو قرآن سناتا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں یہ ڈائریکٹلی مومنوں سے بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
کبھی بھی نہ کریں ایسا. اگر کسی کا بھلا کیا تو اس کو یہ پتہ بھی نہ چلنے دیں. مزہ تو یہ ہے کہ میں کسی کا بھلا کروں اور اس کو بھی پتہ نہ چلے بھلا کس نے کیا, پھر مزہ ہے. مگر ہم تو اسے بار بار یاد دلاتے ہیں, بار بار جتاتے ہیں. صدقہ ختم, یہ تو دل آزاری ہو رہی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی طریقہ بتاؤں, ایمان تازہ ہو گیا جب میں نے اس روایت کو پڑھا کہ جب اپنے کسی غلام کو صدقہ دیتی تو اس کو کہتی کہ جا کر کسی غریب کو دے آؤ, اور اس غریب سے ہمارے لیے دعا مت کروانا. پوائنٹ سمجھیے گا. اور اگر وہ کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا. اب غلام گیا, اس نے جا کر کسی غریب کو جو بھی پیسے وغیرہ دیے تھے کھانا وغیرہ دے کر آ گیا. تو آ کر کہا کہ امی حضور اس نے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی. کیا کیا دعائیں کی؟ اس نے بتایا, انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا. امی حضور نے ہاتھ اٹھائے, اس غریب کے لیے یہ دعائیں کی جو انہوں نے اس کے لیے کی تھی, ان کے لیے کی تھی. اور پتہ کیا کہا, دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. یعنی صدقے کے بدلے اسپیسیفکلی دعا بھی نہیں کروائی. ہم کیا کرتے ہیں, دیکھو تیرے کو عمرے پہ بھیج رہا ہوں, ہر چکر میں میرا نام لینا ہے. کعبے کو دیکھ کے اپنے لیے نہیں, میرے لیے دعا کرنا, تیرے کو پیسے میں نے دیے. یہ کیا کرتے ہیں ہم بھائی؟ اگر آپ کے لیے وہ دعا ہی نہ کرے, رب تو جانتا ہے نا کس نے پیسے دیے ہیں. ہر قدم پر آپ کو پہلے ہی ثواب ملنا ہے. آپ کیوں ایمفسائز کرتے ہیں, جتاتے کیوں ہیں؟ ہم امپوز کر دیتے ہیں اس کے اوپر. نہ کریں ایسا. یہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ ہی ضائع ہو جائے. صدیق اکبر کی سزا کو ادا کرو, مدد کرو, اور اس کو احساس بھی نہ ہونے دو. بلکہ میں سچی بات بتاؤں, بات تھوڑی گہری ہے, چند لوگوں کو ہی سمجھ آئے گی. جو مجھ سے اور آپ سے زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں نا, وہ ہم پر احسان کرتے ہیں. ہم ان پر احسان نہیں کرتے. ہمارے مال کا میل وہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارا فرض ادا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم کس بات کا احسان کر رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا کمال کیا ہے مجھے بتا دو یار. اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا, خیرات دی, مدد کی, میں نے کمال کیا کیا؟ ارے میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا. ارے جو میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے, آج آ کر کوئی کہتا ہے ماں بیمار ہے دوائی کے پیسے نہیں, بہن کی شادی ہے جہیز کے پیسے نہیں, ارے اس میں اور مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں بھی تو اس کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے مجھے پیسے دو. ارے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میرے دروازے پر کوئی مسلمان مدد کے لیے آتا ہے اور میں مدد کر کے احسان جتاؤں گا. خدا کی قسم, جب بھی صدقہ کرو نا, جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ساتھ سجدہ بھی کرو کہ میرے مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے یار؟ آج پیسے والے ہو گئے تو غریبوں کو ستائیں گے, جتائیں گے, احسان کریں گے ان پر. پلیز ایسا نہ کرو. اور جو اتنا شکر گزار بنے گا نا کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو میں دینے والا بنا, یقین کرو اللہ اسے ہمیشہ دینے والا ہی بنائے گا. جو لوگوں کے دل دکھا کر دیتا ہے نا, ستا کے دیتا ہے, جتا کے دیتا ہے, اس کے پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے. اب آؤ تیسری عادت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ غلام آپ کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا. آپ نے وہ دودھ پیا اور جیسے دودھ پی کے فارغ ہوئے تو غلام کہتا ہے کہ آپ نے آج پوچھا نہیں کہ میں دودھ کہاں سے لایا ہوں. آپ ہر بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لایا, وہ کہاں سے لایا, کہ بتاؤ کہاں سے لایا. کہ حضور جب ایمان نہیں لایا تھا نا, زمانہ جاہلیت میں, میں نے کسی پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا. آج وہ بندہ مجھے مل گیا, اس نے مجھے منتر کی اجرت میں یہ دودھ دیا تھا. آپ نے کہا یہ تم نے دودھ مجھے پلا دیا, تو حرام اجرت تھی, منتر کی اجرت تھی. اب آپ بڑے گھبرائے, آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کیا کر دیا. جتنا دودھ تھا وہ سب نکالا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے, جو مجھ سے ہو سکا میں نے نکال دیا, جو رگوں میں دودھ کے چند قطرے رہ گئے میرے مالک کو تو معاف فرما دے. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدیق اکبر حرام سے کتنا دور رہتے تھے. حرام کا ایک قطرہ جسم میں نہ جائے, یہ ان کی عادت تھی. میں دوبارہ وہ حدیث ریپیٹ کرتا ہوں. صدیق اکبر سے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر, تم میں وہ ساری خصلتیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں. حدیث کا جو خلاصہ بنتا ہے, تو میں ایک ایک کر کے صدیق اکبر کی خصلتیں, عادتیں بتائی جا رہا ہوں کہ کوئی ایک تو اڈاپٹ کر لو یار. تو یہاں ہم سب کاروبار کرتے ہیں نا, کیا ہم کاروبار میں یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایک قطرہ بھی حرام کا نہ ہے؟
ارے کوئی نئی اسکیم آئی ہے یار، سب لے رہے ہیں میں بھی لے لوں. نیا پلاٹ آیا، نیا پروجیکٹ آیا، کبھی پوچھا کسی عالم دین سے، کبھی مفتی سے کہ یہ ڈیل کرنا، یہ اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، سود تو نہیں ہو رہا؟ یار سب کر رہے ہیں نا، بس میں بھی کر رہا ہوں، پوری مارکیٹ کر رہی ہے، نفع بڑا ہے. ارے بڑا نفع ہے، کہیں جہنم کی آگ تو نہیں لا رہے، کہیں حرام لے کر اپنے مال کو ناپاک تو نہیں کر رہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے، آپ اس علاقے میں کام کرنے والے ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار یہاں کیا ریٹ ہونا چاہیے، کس طرح کا پلاٹ لوں، کیونکہ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، اچھا کس ٹھیکیدار سے بنواؤں، ریٹ کیا ہونا چاہیے، مارکیٹ کیا. جس کام کو شروع کرتے ہیں اس کام کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. تو کبھی کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ بھائی میں یہ کاروبار کرتا ہوں، پلیز چیک کریں کوئی حرام چیز تو نہیں ہو رہی. ہم مفتی تو نہیں ہے نا، حلال اور حرام کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسی کام ہو رہا ہے، ہم سچا کام کرتے ہیں. بھائی آپ کے والد صاحب مفتی تھے؟ نہیں. آپ کے دادا مفتی تھے؟ نہیں. ابو نے جو کیا، دادا نے کیا، ضروری ہے ٹھیک کیا؟ ایک بار چیک کروا لے، اگر واقعی ٹھیک کیا تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. اور اگر مفتی صاحب کہتے نہیں جناب گڑبڑ ہے تو توبہ کر لینا، ایک آدھی چیز ختم کر دینا جو حرام کی ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ حرام مال ہماری روحانیت کو کتنا برباد کرتا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، ہاتھ اٹھا کے گر گڑا کے. تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے نا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. آج جو پریشان ہے نا، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی کی بیماری نہیں جا رہی، کسی کی ٹینشن نہیں جا رہی، چیک تو کرو یار کہیں حرام تو نہیں کما رہے. اچھا پورا حرام نہیں کما رہے، کہیں نہ کہیں سے چھوٹا موٹا آگے سے حرام تو نہیں آ رہا. یہ تھوڑا بہت حرام بھی جو نا آپ کی پوری روزی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. ایک ٹھنڈا میٹھا جگ آیا بھی دودھ کا نا، بالکل ٹھنڈا میٹھا تازہ، اور اس میں کوئی 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیں، آپ دودھ پیئیں گے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہے یار 2 ہی تو قطرے پی لو بھائی. آپ کہیں گے 2 قطروں نے سب کو ناپاک کر دیا، برباد کر دیا. یہ چند حرام کے لقمے جو ہے نا روحانیت برباد کر دیتے ہیں، سکون برباد کر دیتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی اور میری دعائیں قبول ہوں، ایک اتنا کمال کا سوال حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک سے کیا کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. ہم سب چاہتے ہیں نا بھائی. آپ نے کہا حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت کرو، اتنے روزے رکھو. 1 لائنر آنسر، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. This is the formula. غذا پاکیزہ ہو، مجھے نہیں چاہیے حرام چاہے بڑکا ہے. ایک بات میرے بھائی یاد کر لو، سارے میرے بھائی، جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو مقدر ہے وہ مل کر رہے گا. ہم جلدی کر کر حرام کماتے ہیں، اگر صبر کریں تو حلال میں بھی آ جاتا، مگر صبر نہیں آتا نا. سب لوگ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا. ارے کروڑوں روپے ہوں اور سکون نہ ہو، بیماریاں ہوں اور تھوڑے ہوں اور حلال کے ہوں اور سکون ہو، اس سے اچھا کیا ہے؟ لائف جو ہے نا، ایک بات یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا برکت والا، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنی بڑی ایجنسی. نہیں، لائف جو برکت ہے نا، یہ یاد رکھ لو، یہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس زیادہ ہے وہ برکت والا، نہیں، جس کے پاس تھوڑا ہے اور ساتھ زندگی بڑی اچھی ہے. برکت والا تو وہ ہے جس سے رب راضی، وہ رب سے راضی، پرسکون لائف، حلال روزی، ادھر بھی چین، آخرت میں بھی چین. اب ادھر بہت بڑے بڑے بنگلے، لگژری ہاؤسز، قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہیں. کیا لائف ہے یہ؟
حلال کی کماؤ، اللہ بہت برکت ڈال دے گا. ہم بعض کو دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ گیا. فرعون کے پاس بہت پیسہ تھا بھائی، تو فرعون کی پیروی کرو گے. قارون کے پاس بہت پیسہ تھا، ہم اس کو پیچھے تھوڑی بھاگیں گے. ہمیں عثمان غنی والا حلال پیسہ دیکھنا ہے نا، ابو بکر صدیق والا حلال پیسہ دیکھنا ہے نا. فالو کرنا ہے تو ان کو کریں نا. آپ فون کریں مفتی صاحب، اپنی ڈیل چیک کروا لیں، اپنا مسئلہ پوچھ لیجئے کہ اس پہ کیا حرج ہے. اگر ایک بار آپ سوال کر رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل حلال ہے، 2 رکعت شکرانے کا نفل پڑھ لینا بھائی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کریں یوں کر لیں، یہ حرام ہے یہ حلال، اور راستہ بھی بتائیں گے آپ، تو اس میں آپ کی روزی حلال ہو جائے گی میرے بھائیوں. تو اس کی فکر کریں. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر تھوڑی گھر آتا ہے، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو ہمیں رابطے رکھنے چاہیے علماء سے، مفتیان کرام سے، تاکہ ہماری روزی حلال رہے، ہم گناہگار نہ ہوں. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مال لے کے تھوڑی سالہ چلے جائیں گے، پیچھے بچوں کے بھی چھوڑ کے جائیں گے. اگر وہ حرام چھوڑ کے گئے تو مار پھر بھی قبر میں پڑنی ہے. تو ایک بار چیک کروا لو بھائی، تاکہ کسی انداز میں کسی کام میں ہم حرام کی طرف نہ جائیں. حرام میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں، رشوت ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. ہم ان سب چیزوں سے بچ کر کمائیں، اللہ اس میں خوب برکت ڈال دے گا. ایک آخری، عادتیں تو بہت ساری ہیں، ایک اور بات کیونکہ بیان کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے میں، اور یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور ان کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی ہیلپ کرتے تھے، وہ بڑے غریب تھے. صدیق اکبر ان کو ہر مہینے پیسے بھجواتے تھے، ان کو گھر بار کا خرچہ دیتے تھے. تو وہ صحابی بدری صحابی بھی تھے اور مہاجر صحابی بھی تھے. اب ہوا یہ کہ کوئی ان سے ایسا کام ہوا اس کزن سے جس کی مدد کرتے تھے کہ بہت دکھ پہنچا صدیق اکبر کو، دل ٹوٹ گیا. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. ایک تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس نے میرا ہی دل دکھایا یا میرے ساتھ ایسا کیا. تو آپ کا جب دل دکھا تو آپ نے اللہ کی قسم اٹھا لی اور خرچ نہ دینے کا ارادہ کر لیا. جب آپ نے یہ کیا نا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی. صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ آپ کے عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اور قرآن میں جو رب نے پیغام دیا نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کے آخر میں ہم سب سن لیں. اور جو اس میں مبتلا ہیں، جو اس کام میں پھنس جاتے ہیں، اس سے ہم سب کو نکلنا ہے. صدیق اکبر سے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں قرآن بیان فرما رہا ہے. اور قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی. قسم کھا گئے تھے نا کہ میں نہیں دوں گا. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. غلطی ہو گئی نا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انعام کیا ملے گا؟ معاف کرو گے، درگزر کرو گے. کیا خوبصورت انعام رب نے اعلان فرمایا. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے، اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہائے ہائے ہائے. اب اس آیت میں بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں. ایک خوبصورت نقطہ پہلے سن لو کہ اللہ نے صدیق اکبر کا ذکر کس انداز سے کیا. قرآن کہتا ہے اور قسم نہ کھائیں تم میں کون، اولو الفضل، تم میں جو فضل والے ہیں. گویا صدیق اکبر کو قرآن فضیلت والا فرما رہا ہے. اچھا پھر کیا فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر لو. کیا تم یہ نہیں چاہتے تم اس کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. یہ اتنا کمال کا فارمولہ، یہ جملہ قرآن کا یاد کر لو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں، چاہیے کہ درگزر کریں. اب ہم سب غور کریں، ہمارے ملازم کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ ہمارے بیوی کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ ہمارے رشتہ داروں کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کبھی دوستوں سے غلطی ہو جائے ہم معاف کرتے ہیں. اچھا ہم معاف پتہ ہے کس کو کرتے ہیں؟ اس سے کوئی مطلب ہوتا ہے، بڑا سیٹ ہے یار، ڈانٹ رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، کام بھی دیتا ہے، اس کو معاف کر دیں گے. نوکر کا گلا دبا دیں گے، اس کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکے گا. عجیب منطق ہے ہماری. گاڑی میں جا رہے ہیں، بڑا غصہ آیا، آگے والے نے ذرا سائڈ ماری، اتر گئے، جب دیکھا 4 گارڈ اس میں اترے، نہیں کوئی بات نہیں بھائی چاہیے. اب کیا معاف کیا؟ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. کمال یہ کہ آپ کے پاس 4 گارڈ ہیں اور کسی گاڑی والے نے آپ کو سائڈ ماری، آپ پھر بھی اس کو معاف کریں. قدرت آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، بدلہ آپ لے سکتے ہیں. اور حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو قدرت کے باوجود معاف کر دے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے.
ہم تو چوٹ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، بتاؤں گا، ابھی تو تھوڑا موقع نہیں مل رہا، بندہ بس سامنے آئے، کبھی موقع آیا تو اس کو ذلیل کروں گا، دل میں رکھے بیٹھے ہیں، انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بیوی غلطی کرے تو گالیاں نکالتے ہیں، ملازم بیچارہ غلطی کرے، برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کی خیر نہیں ہے۔ اب وہ غریب آدمی کو پتا ہے صاحب روز گالیاں دیتا ہے، لیکن کیا کروں، نوکری کہیں اور ملے گی نہیں، مگر اکیلے میں روتا ہوگا۔ ایک بندہ ملا، ایک اسلام میں بتا رہے تھے کہ مجھے ایک بندہ ملا، کسی نے پوچھا چلی تنخواہ کتنی ہے؟ بولے اتنی۔ بولے تنخواہ تو بہت اچھی ہے۔ بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی ہے، روز گالیاں سنتا ہوں سیٹ سے۔ توبہ توبہ توبہ، اس کو مرنا نہیں سیٹ۔ میں نے ایک جملہ بڑا کمال کا سنا تھا، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، یہی کہتے ہیں یا اللہ میری